آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اندعو کیا ہم پکاریں من دون اللہ اللہ کے سوا ما لا جو نہیں ینفعونا نفع دے سکتا ہم کو ولا یضرنا اور نہ ہی وہ نقصان دے سکتا ہے ہم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کافروں سے کہیے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ آیت کے اس حصے سے توحید کا بہترین سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ الہ محتاج نہیں ہو سکتا۔ ایک بہت بڑی حقیقت آیت کے اس حصے سے بیان کی جا رہی ہے کہ جو بھی حقیقی معبود ہوتا ہے اس کی یہ صفت ہے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور ان کی مشکلات کو دور کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیں کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ وَنُرَدُّ اور ہم پھیر دیے جائیں گے عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اوپر اپنی ایڑیوں کے یعنی الٹے پاؤں، بعد اذ بعد اس کے کہ جب ہدان اللہ ہدایت دی ہم کو اللہ نے۔ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کالذی اس شخص کی طرح جو استہوتہ الشیاطین راستہ بھلا دیا اس کو شیطانوں نے۔ استہوتہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے پھینکنا، خواہشات کی فرما برداری اور بے راہ کر دینا۔ کالذی استہوتہ الشیاطین اس شخص کی طرح جو بہکا دیا اس کو شیطانوں نے۔ فی الارض زمین میں یعنی جنگل میں، حیران حیران یعنی حیران پھرتا ہے، سرگردان پھرتا ہے۔ لہو اس کے اصحاب کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ وہ پکارتے ہیں اس کو، وہ بلاتے ہیں اس کو، الی الہدی طرف ہدایت کے یعنی سیدھی راہ کے، ایتنا آ جاؤ ہمارے پاس۔ اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے بلاتے ہیں کہ سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ یدعونہ الی الہدی ائتنا وہ پکارتے ہیں اس کو طرف ہدایت کے، آ جاؤ ہمارے پاس۔ قل کہہ دیجئے ان ہدی اللہ بے شک ہدایت اللہ کی، هو الہدی وہی اصل ہدایت ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو اس کو ہدایت دینی ہوگی تو وہ ضرور اللہ کی توفیق سے ہدایت پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا اور ہم حکم دیے گئے، لِنُسْلِمَ تاکہ ہم سر تسلیم خم کریں، سپرد کر دیں، لِرَبِّ العالمین اور رب العالمین کے لیے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو ایمان کے بعد کفر اور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اپنے ان ساتھیوں سے بچھڑ جائے جو سیدھے راستے پر جا رہے ہوں، اور بچھڑ جانے والا جنگلوں میں حیران اور پریشان بھٹکتا پھر رہا ہو۔ ساتھی اسے بلا رہے ہوں، اس کے جو ساتھی ہیں وہ اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، لیکن حیرانی میں اسے کچھ سجائے نہ دے رہا ہو، یا جنات کے نرغے میں پھنس جانے کے باعث صحیح راستے کی طرف رجوع کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہے۔ ہاں البتہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت مقرر کر دی ہے تو یقیناً اللہ کی توفیق سے اسے ہدایت مل جائے گی، کیونکہ ہدایت پر چلا دینا اللہ کا کام ہے۔ اور آیت کے آخری حصے میں کہا گیا وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے۔ اصل میں عربوں کے ہاں پاگل پن کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ وہ جن کے اثر میں ہے۔ مراد اس سے ایسا دیوانہ شخص ہوتا تھا کہ جس کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، اسے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی دیوانے شخص کی مثال یہاں بیان کی ہے کہ جو ایمان کے بعد کفر کرے،
جو توحید کے بعد شرک کرے تو اس کی مثال اسی دیوانے شخص کی جیسی ہے، کیونکہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی دیوانہ شخص جس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کو کہاں جانا ہے۔ ایسے دیوانے شخص کو اس کے ساتھی بلاتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں، پر اس کو نصیحت سمجھ نہیں آتی کیونکہ شرک کرنے والوں کی عقل کام نہیں کرتی۔ اگر ان کی عقل کام کرتی ہوتی تو کیا وہ پتھروں سے مانگتے؟ جو انسان ہو اس کو مشکل کشا بناتے؟ تو ایسے شخص کی عقل کام نہیں کرتی، اس کو اس کے ساتھی نصیحت کرتے ہیں پر وہ نصیحت بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کو اس کو ہدایت دینی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی اسی کو ہی دیتا ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیں، کسی اور کو ماننے کے بجائے صرف اور صرف اللہ کو مانیں۔ پھر فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ قائم کرو نماز، وَاتَّقُوهُ، اور ڈرو اس سے۔ ہدایت کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ کمپلیٹ سبمیشن ہے، یعنی مکمل سپردگی لازمی چاہیے، اور پھر اللہ کا ڈر چاہیے، اور عملی شکل نماز ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے پہلے بات آئی وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کمپلیٹ سبمیشن لازمی طور پر چاہیے ہدایت کے لیے، اور پھر اقیم الصلاۃ اور واتقوہ۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں عمل میں لانا ضروری ہیں۔ تو ہدایت کے لیے کمپلیٹ سبمیشن یعنی مکمل سپردگی لازمی چاہیے، اور اللہ کا ڈر چاہیے، اور عملی شکل نماز ضروری ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ذات ہے، الیہ اس کی طرف تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس رب کی طرف ہم سب نے اکٹھا ہونا ہے، اس لیے اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور اپنا آپ اس کے ہی سپرد کر دو۔ آخر میں جو یہ بات ہوئی وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ اللہ وہ ذات ہے اس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو کہ قیامت کے دن سب کو اسی کے سامنے جمع ہونا ہے، یعنی سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور حشر میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کا ذکر بھی اس آیت میں بتا دیا گیا۔ اقیم الصلاۃ نمبر 1، اور نمبر 2 واتقوہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو کہ کل ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم سب کا حشر ہوگا۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، ساتھ حق کے۔ بالحق سے مراد یہ کہ ایک مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پورے عدل کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان سب کا اور تمام مخلوقات کا مالک ہے۔ وہ یوم، اور جس دن، یقول، وہ کہے گا، کن، ہو جاؤ، فیکون، تو وہ ہو جائے گا۔ جس دن وہ قیامت کو کہے گا ہو جا، تو وہ قائم ہو جائے گی۔ قیامت کے آنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو کن کہنا ہے۔ قولہ الحق، اس کی بات سچ ہے، حق ہے، یعنی قیامت کا آنا حق ہے، سچ ہے۔ قول سے مراد یہاں پر قیامت ہے، تو اس کی بات یعنی قیامت کی بات، قیامت کا آنا، الحق کو سچ ہے، حق ہے۔ وَلَهُ، اور اس کے لیے، الملک، بادشاہی ہے، یوم، جس دن، ينفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ خوب حکمت والا ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ کل قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن
صرف اور صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. جس دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی. سور کے بارے میں کئی روایات آتی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا اور ان دونوں میں 40 کا فاصلہ ہوگا. لوگوں نے پوچھا 40 دن کا؟ کہنے لگے میں نہیں کہہ سکتا. لوگوں نے کہا 40 ماہ کا؟ کہنے لگے میں نہیں کہہ سکتا. پھر لوگوں نے پوچھا 40 برس کا؟ کہنے لگے میں نہیں کہہ سکتا. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا تو لوگ زمین سے اس طرح اگ آئیں گے جیسے سبزہ اگ آتا ہے. دیکھو آدمی کے بدن کی ہر چیز گل سڑ جاتی ہے مگر ایک ہڈی. وہ اس مقام کی ہڈی ہے جہاں جانور کی دم ہوتی ہے. یعنی ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہے، ایک نوکیلی سی ہڈی ہوتی ہے، وہ باقی رہ جاتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آدمی کے بدن کی ہر چیز گل سڑ جاتی ہے مگر ایک ہڈی، وہ اس مقام کی ہڈی ہے جہاں جانور کی دم ہوتی ہے. قیامت کے دن اسی ہڈی سے مخلوق کو جوڑ جاڑ دیا جائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سور کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سور کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ لوگ کہاں ہیں جن کو دنیا میں اپنی اپنی حکومت اور بادشاہت کا دعویٰ تھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. قیامت کے دن جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہوگی. ایک اور روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے آرام محسوس کروں جبکہ سور والے یعنی فرشتے نے سور منہ میں لیا ہوا ہے اور پیشانی جھکائے ہے اور انتظار میں ہے کہ کب اسے حکم ملے کہ اس میں پھونک مارے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی فرشتہ بالکل سور پھونکنے کے لیے تیار ہے اور پوزیشن آپ دیکھیں اس کی کیا ہے، پیشانی جھکائے ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ کب اسے حکم ملے اور وہ اس میں پھونک مار دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. کل قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اسی کی بادشاہت ہوگی اور وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے. اسی وجہ سے ہی وہ بندوں کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق برتاؤ کرے گا. کیونکہ وہ غیب کا اور حاضر کا جاننے والا ہے اور وہی کمال حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے. یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله
وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. تو اتنی آیات واضح ہیں. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.